بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجیب تماشا ہے. یعنی پہلے تو یہ کہ صدر کو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے صدر صاحب اعلان کریں ورنہ یہ دفعہ 6 کی زد میں آئیں گے. اور الیکشن کمیشن کا وفد گیا ہے وہاں تو بالکل بولے ہی نہیں سپریم کورٹ میں. اور وہ تو کامیاب نہیں ہوئی میٹنگ. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اٹارنی جنرل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ صدر صاحب یا تو اعلان کریں فوراً اور یا سپریم کورٹ کو ریفر کر دیں کہ اپنا اختیار میں آپ کو منتقل کرتا ہوں اگر آئین میں اس کی گنجائش ہے. لطیفہ یہ ہے کہ 11 فروری کے لیے نون لیگ نہیں مان رہی ہے. کچھ سنا ہے کہ کوئی پیر فقیر نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے سازگار نہیں ہے. یہ ہمارے لیڈر اتنے تمام پرست ہیں. اب وقت ہوتا ہے تو میں آپ کو بہت سے واقعات سناتا ان کی تمام پرستی کے. وہ جو گلاس لیے پھرتی ہیں محترمہ اسٹیل کا گلاس محترمہ مریم نواز, وہ بے نظیر کا ایک واقعہ سنایا تھا. ہماری ایک کولیگ تھیں ایک اخبار میں, وہ بھی ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی ورکر بھی تھی, ایک اور خاتون تھی. ایک آدھی رات کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے راوی کا پل پیدل پار کیا تھا. یہ انہیں کسی پیر نے کہا تھا. وہ مانسہرہ میں پیر صاحب تنکا شریف تھے, ان کے پاس بھی جایا کرتی تھی. شہباز شریف صاحب بھی تعویذ لینے کے لیے گئے تھے. یہ بھی آج کل جادوگروں سے کوئی رابطے کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے اس طرح کے لوگوں کی. قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جادو سے نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ بس کوئی یقین ہو تو تبھی ہے. باقی سکرپٹ کے مطابق ہی ہو رہا ہے. بہت پہلے کہہ دیا تھا رانا ثناء اللہ نے فیبرری میں ہوں گے الیکشن, اور انہوں نے تو تاریخ بھی بتا دی تھی راجہ ریاض نے کہ 15 فروری سے ایک آدھ دن پہلے 4 دن پہلے ہو گیا 4 دن بعد میں ہوگا. اب وہ نہیں مان رہے اور نجومی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے سازگار نہیں ہے. ویسے سازگار ہے ہی نہیں الیکشن ان کو. یہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں قانون دان جو کچھ کہتے ہیں بڑے لائرز جو ہیں وکلا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں کیا رکھا ہے جی, توشہ خانہ میں کیا رکھا ہے, اور 9 جولائی کا وہ گواہ پیش کریں گے. وہ تو عمران خان تو جیل میں تھے, اور یہ کہیں گے کہ لوگوں کے جذبات بھڑکاتے رہے. جذبات بھڑکانا بالکل ایک اور چیز ہے, اور آگ لگانا حملہ کرنا بالکل اور چیز ہے. اسی طرح کی گواہی جیسے مسعود محمود نے بھٹو کے خلاف دی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نجومیوں نے تو بعض نے اعلان بھی کر دیا کہ یہ تو سازگار نہیں ہے. اب وہ پتہ نہیں ان کے کسی کے کہنے پہ کیا ہے یا خود کیا ہے. بھائی یہ کیسز میں کچھ رکھا نہیں ہے, اور یہ 4-6 مہینے 8 مہینے 7 مہینے اس طرح کے مقدمات چلا کرتے ہیں, اس کے بعد ٹھس ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے فضا ہموار ہو جائے گی عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے. اگلے سال وہ سب بندی کر رہے ہوں گے. یہی مقصد تھا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو, نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہو جائیں, اور وہ کوئی بیانیہ بنا لیں اور الیکشن کمپین چلا لیں, اور پی ٹی آئی میں کوئی جوڑ توڑ ہو جائے, ان کے لوگوں کو بھگا دیا جائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا اقتدار ہوگا جو ان کو ملے گا. اگر تو اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نکل آئے لوگ ان کے پی ٹی آئی کے ووٹر پولنگ اسٹیشنوں پہ پہنچ گئے تو الیکشن دھرے ہی رہ جائے گا, کچھ ہوگا ہی نہیں. اور بن بھی جائے اس طرح کی حکومت, پیپلز پارٹی تو اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں فری ہینڈ دے اور وہ بڑی آسانی سے آسودگی سے باخبر ان کو مل جائے وہ وزیر اعظم بن جائیں. تو اگر بن بھی جائیں تو کیا ہوگا, جو دوسروں کے بل پر آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کا اختیار کتنا ہوگا. کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. تو بالکل بے بس و لاچار ہوں گے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, اگر ایسا ہوا اول تو مجھے یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. مرکز میں بھی مخلوط حکومت ہوگی, صوبے میں بھی مخلوط حکومت ہوگی. دیکھیے جو مدد انہیں مل سکتی تھی زیادہ سے زیادہ وہ مل گئی, مگر اس کے باوجود بنا تو کچھ نہیں ہے. اور یہ بالکل مصدقہ اطلاعات ہیں کہ محمد بن سلیمان تو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں.
پیسے انہوں نے دینے ہوتے تو جس دن نکالا تھا اخوان المسلمون کے صدر مرسی کو اور جنرل سیسی کو مسلط کیا تھا تو $18 بلین ڈال دیے تھے نا انہوں نے ایک دن تو سعودی عرب نے، تو ان کو $10-12 بلین دے سکتے تھے، مگر اس طرح پیسے کون دیتا ہے؟ محمد بن سلمان ایک تو ہمدردی رکھتے ہیں عمران خان سے، اور دوسرا پاکستان میں نے آپ سے کہا تھا ان کا معلومات جمع کرنے کا نظام بڑا زبردست ہے، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اکثریت عمران خان کے حق میں ہے، اس لیے وہ ان کو بہلاتے رہیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، ایک بڑا لطیف انداز ہے کہ آپ بہلاتے رہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اقدامات کیا کر رہے ہیں، اقدامات تو کوئی نہیں کر رہے۔ وہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے قانون دانوں سے، اپنے ساتھیوں سے، وکلاء سے، اپنے ایسوسییٹس سے، اب کہ بھائی کہیں سے پتہ کرو یہ نواز شریف صاحب کو جو سزا معاف ہوئی ہے یہ کیسے ہو گئی ہے؟ یہ امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں گوگل کر کے دیکھ لو، کسی ویب سائٹ پہ دیکھ لو، قانون کے کسی کتاب میں دیکھ لو، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو پوزیشن ان کی بہت کنٹروورشل رہے گی۔ جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا کہ نعیم الرحمان صاحب نے کہ یہ کیسے الیکشن ہے، ایک آدمی کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، یہ کراچی جیسے الیکشن ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کراچی میں پی ٹی آئی کے اور ان کے جماعت اسلامی کے مجموعی طور پر اکثریت تھی، واضح اکثریت تھی، ان کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کے لوگوں کو برائب کیا گیا، ان کے لوگوں کو آنے سے روکا گیا، اور 3 لاکھ ووٹ تھے پیپلز پارٹی کے۔ اور وہ اگر اسی طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو اس الیکشن سے حاصل کیا ہے؟ عمران خان نے تو کہا تھا صدر سے تاریخ کا اعلان کرے، اب ان پہ تلوار لٹک رہی ہے اس کی توہین عدالت کی۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی، سلو پوائزننگ کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ آج بھی کچھ ہمارے دوستوں نے بغیر تحقیق کیے کہہ دیا کہ وہ تو ان کی بڑی طبیعت، نہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، نہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی، اس کا رسک کوئی مائی کا لال نہیں لے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے، اس میں خطرات بہت ہیں۔ ڈاکٹر فیصل ملے، وہ ایک بالکل صاف گو سیدھے آدمی، انہوں نے کہا فزیکلی بھی فٹ ہیں، جسمانی طور پر بھی مضبوط ہیں، ذہنی طور پر بھی حشاش بشاش ہے، کوئی تکلیف انہیں نہیں ہے، زہر کا تو سوال ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور بھی صحت کی کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں۔ میرا خیال ہے یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں مایوسی پھیلانے کے لیے، اور بعض لوگ دام میں آ جاتے ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ خیر خواہی ہوں، مگر دام میں آ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بہت مایوسی پھیل جائے گی، بہت معاملات خراب ہو جائیں گے۔ حلقہ بندیاں انہوں نے کہا جی ہوں گی، حلقہ بندیوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی خاردار تاریں لگانی ہیں؟ 25 نومبر تک حلقہ بندیاں یا 23 نومبر تک مکمل ہوں گی۔ حلقہ بندیاں کاغذ پہ لکیریں کھینچنی ہے نا، آلریڈی یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس کے لیے کتنی مشقت چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی کی حلقہ بندیاں بنانی ہے، باقی بھی بندوبست کرنا ہے۔ نعیم الرحمان صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ کوئی الیکشن ہی نہیں ہے، چاروں گورنر فارغ کریں، پنجاب اور پختونخوا کے صوبائی حکومتوں کو فارغ کریں، پھر الیکشن ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ الیکشن جو ٹرائل ہے سائفر کیس کا، ویسے تو اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے، وہ اپنا ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے اور شفاف۔ یہ 223 ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہونے والی سماعت ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور سماعت ملتوی ہوگی۔ میرا خیال ہے یہی مقصد حاصل کرنا مقصود ہے کہ وقت گزرتا چلا جائے اور کسی طرح حکومت بنا لی جائے، مگر وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ جشن طرب مناؤ گے کوہرام کی طرح، بہت بری طرح پھنس گئی ہے۔ یہ چند مہینے جو ہیں گزار لیں گے نون لیگ والے، بنائیں حکومت بھی بنتی ہے، نہیں بنتی ہے تو اختیارات نہیں ملتے، اور اختیارات کچھ نہ کچھ مل بھی جاتے ہیں، اور کوئی مقدمات سے نجات مل جاتی ہے،
اور کچھ اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، تو کتنے دن رہ گئے رواں پہ نقش قدم، اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر، یہ پھنس چکے ہیں۔ یہ آخری دور ہے نواز شریف صاحب کا سیاست میں، اور اس کے بعد یہ بساط ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سمیٹ دی جائے گی۔ حامد علی خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کہ وہ انصاف کو پامال کر رہے ہیں۔ بہت سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو میں نہیں دہرا رہا، ان کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ رہائی ہوئی، گرفتاری ہوئی، رہائی ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، پھر رہائی ہوئی۔ ان کے ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کے، حمید قصوری، وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کھیل میں کھیت رہے ہیں، جو اس تماشے میں جان سے گزر گئے ہیں، کتنے گھر ہیں جو برباد ہو گئے ہیں۔ اور کیا یہ سب کچھ رائے گاں جائے گا؟ وہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، یہ ظالم کے لیے تیر ہے اور مظلوم کے لیے سائبان ہے، آخر تو ایک دن اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ شاہ محمود البتہ بیمار ہیں، ان کا پتے کے آپریشن کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے معائنہ تو کیا ہے، مگر پتے کا تو اگر بگڑ جائے ایک دفعہ، مجھے اس کا تجربہ ہے، اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، تو کھانا تو ہم لوگ ناقص ہی کھاتے ہیں، وہ آپریشن ہوگا اور ظاہرہ ہاسپٹل میں ہوگا۔ ایک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی تو کوئی پوزیشن قدر شاہ محمود کی بہتر ہو گئی، عمران خان کے قریبی حلقے ان سے مطمئن نہیں تھے، جیل کاٹ کے انہوں نے اپنی پوزیشن بہتر بنا لی، لیکن ریلائبل سورسز پارٹی میں یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی کہ چودھری پرویز الہی کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی، اب وہ بطور لیڈر کے قابل قبول ہیں، اس عمر میں اتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی، مقدمات زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے ان کا رول بڑھ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کچھ زیادہ بڑھ جائے، اور وہ اگر کوئی معاملہ ہو سکتا ہو تو ممکن ہے ان کے ساتھ بھی طے کر لیا جائے۔ بہرحال ان کا رول بڑھ گیا ہے۔ فلسطین میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو صورتحال ہے، منصوبہ یہ ہے کہ جو فلسطین کے آدھے حصے پہ جس میں حماس زیادہ سرگرم ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور حماس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے، میں نے اپنے طور پر چیک کیا اور بیرون ملک سے کیا، کہ انہیں اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ 50,000 فلسطینیوں تک کو شہید کرنا پڑے تو کر دیا جائے، انہیں مصر کی طرف دھکیلا جائے یا جنوب کی طرف دھکیلا جائے جہاں وہ سڑکوں پہ پڑے ہوں، اور وہاں پہ فوجی چھاؤنی قائم کی جائے، اور یہ جو لوگ ہیں صحرا میں دھکیلے جائیں، بھوک پیاس سے مریں۔ لیکن اس کو برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، کینیڈا کی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عرب عوام میں بیداری کی بڑی لہر ہے، اور حکومتیں پریشان ہیں اور خوفزدہ ہیں، اور آسان یہ نہیں ہے، ریزسٹنس بہت ملے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ خود اسرائیلی میڈیا میں ایسی چیزیں چھپ رہے ہیں کہ وہ غیب سے نمودار ہوتے ہیں۔ مجھے ایک کردار یاد آتا ہے زوار بن الازور کا، جنگ یرموک میں یہ ایک آدمی اچانک آیا، جناب خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ سے تنہائی میں ملاقات کی جو جنرل ہے، رومی جنرل، وہ استدعا کرے گا اور اچانک آپ پہ حملہ کر دے گا، اور اس کے پیچھے ٹیکری ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں پہ کوئی 29 آدمی اس نے چھپا رکھے ہیں۔ وہ ایک لمبی گفتگو ہے، اب اس کی تفصیل میں کیا آپ سے عرض کروں۔ آپ نے جناب آپ نے اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر لی، اور اس نے چاہا مجھے امان دے دیں، اس کو کچھ مسائل بھی تھے کہ وہ میری مدد کریں اس میں، تو آپ نے کہا تمہاری مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم ابھی خاموش رہو گے، اور
وہ مطلب شروع میں تو پوری بات بتانے پہ آمادہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا آپ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اور ان کے بڑا ہیبت و جلال تھا. خیر اس نے پوری بات بتا، کہا تم خاموش رہو گے تو تمہیں معافی ملے گی. ظاہر ہے وہ خوفزدہ تھا. تو وہ جناب زرار بن الازور ایک بڑا اساطیری کردار ہیں، میرا تو جی چاہتا ہے کسی دن ان پہ تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں. وہ گئے، انہیں جناب خالد بن ولید نے کچھ آدمی دیے، وہ جا کے اپنے اس ٹیکری کے ٹھیک قریب کہیں چھپ گئے. اور جب وہ آدمی آیا اور اس نے گھوڑا آگے بڑھایا اور پیچھے سے آدمی نمودار ہوئے، تو جناب خالد بن ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو رومی فوجی ہیں. وہ دراصل زرار بن الازور ہی تھے. رومیوں کو انہوں نے مار ڈالا اور ان کی وردیاں پہن کے، تاکہ جو دوسری فوج ہے اس کو بھی شبہ نہ ہو جو مد مقابل کھڑی تھی، اور آ کے تو جھپٹ پڑے ان کو. جناب خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو گرا لیا اور کھینچ کے لے گئے رومی جنرل کو، جس سے یہ پہلا واقعہ تھا جنگ کا جو حوصلے پست ہو گئے. تو اسرائیلی پریس کہہ رہے وہ غیب سے نمودار، غیب سے کہاں نمودار بھائی خندقیں ہیں. اب خندق تو کسی گھر میں بھی اس کا دوسرا کنارہ ہو سکتا ہے، کسی عمارت میں ہو سکتا ہے، کسی دکان میں ہو سکتا ہے، کسی اسٹور میں ہو سکتا ہے، کسی یعنی پیٹرول پمپ کے چھوٹے سے کیبن میں ہو سکتا ہے. اور واقعہ یہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد انہوں نے تازہ کر دی ہے. جناب خالد بن ولید کی سوانح پہ میں نے بہت غور کیا ہے، بہت غور سے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، بار بار سوچا ہے، مہینوں اس پہ غور کیا. کیا چیز ان کی کامیابی کی، ان کی جنگی مہارت کے علاوہ جو مسلم ہے. نپولین نے کہا تھا کہ تاریخ میں اگر کوئی جرنیل گزرا ہے بڑا تو وہ جناب خالد بن ولید تھے. وہ انہوں نے تربیت کی تھی لوگوں کی، اور لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکال دیا تھا. جن لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکل، غزہ میں جو معجزہ ہو رہا ہے، جو حیرت انگیز واقعہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ موت کا خوف باقی نہیں ہے. اور جو لوگ وہ کہتے ہیں، ویسٹ کے میڈیا میں بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں اور اسرائیل میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں وہ کوئی ہے، یعنی ہماری پہلے اطلاع صحیح نہیں تھی، کوئی 50-60 ہزار آدمی. اب انہوں نے عام تربیت شروع کر دیا. ادھر اسرائیل میں یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں، اسرائیل میں برہمن بھی ہیں اور شودر بھی ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات معلوم ہوئی کہ جو افریقہ سے لوگ آئے ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں، ان کو جھونکا جا رہا ہے جنگ میں، اور وہ ظاہر ہے خوش دلی سے نہیں لڑ سکتے. رضاکار تیار نہیں، اگرچہ ان کی تعداد 4 لاکھ کے قریب ہے. اور اسرائیلی فوج کی اپنی جو تعداد ہے 1,60,000، اس میں سے لوگ فرار بھی ہو رہے ہیں اور خوش دلی سے نہیں لڑ رہے. اور نیتن یاہو کی مخالفت بھی بہت ہے. بحران کی پارلیمنٹ نے، مخالفت بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں، بحرین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تمام اقتصادی تعلقات منقطع کر دیے. سفیر ان کا سفیر نکال دیا ہے، اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے. دنیا بھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور بہت بارسوخ ایسے افراد یا گروپس اسرائیل کے خلاف بروئے کار ہیں کہ جس کا کسی کو کوئی توقع نہیں تھی، کسی کو اندازہ نہیں تھا. مثلا روسی ہیکرز نے پانی کی تنصیبات اسرائیل میں وہ ہیک کر کے، کمپیوٹرائز نظام تھا تو وہ پانی کی سپلائی روک دی. برطانیہ کے تعلیمی اداروں کی نگرانی کا حکم دے دیا گیا ہے کہ وہاں فلسطین کے حق میں نوجوان جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. آکسفورڈ میں تو آپ کو یاد ہوگا 30 کی 30 یونینز جو تھیں، تنظیمیں جو تھیں، انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا. کالجوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہودیوں کو بتا دیا گیا ہے امریکہ میں، فرانس میں، برطانیہ میں، جرمنی میں کہ وہ احتیاط ملحوظ رکھیں. لوگ بہت ناخوش ہیں، ناراض ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے کہ حماس نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور ایک طوفان ان کھڑ گئے. واقعات بھی ظاہر ہے اس قدر درد انگیز ہیں، اس قدر تکلیف دہ ہیں. اینجلا جولی نے جو ہیں تو اداکارہ ہی،
مگر وہ ان کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی نمائندگی کرتی ہیں. یہاں سیلاب آیا تھا، یہاں بھی آئی تھی، اور جا کے جو رپورٹ انہوں نے دی تھی وہ اس قدر بے باکی اور سچائی کا منظر تھی کہ آج تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ 20 سال سے کھلے آسمان کے نیچے بمباری ہو رہی ہے، ایک قید خانہ ہے آسمان کے نیچے جسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور مرنے والوں میں اکثریت بچوں کی ہے. کراچی میں 8 نومبر کو جماعت اسلامی نے بچوں کی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا، اور امید ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں شامل ہوں گے بچے. میرے نہیں خیال کہ صرف جماعت اسلامی کے لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اس لیے کہ ساری قوم کے جذبات ان کے ساتھ ہیں. غزہ نے ایک لہر تو پیدا کی ہے، رائے عامہ میں پیدا کی ہے. حکمران تو بے حس ہیں، بے حس کیا بے حمیت ہیں، کوئی یعنی ان کی جو مدد کی جا سکتی وہ بھی نہیں کر رہے، سوائے ترکوں کے جو ڈٹ کر کھڑا ہے. جہاں کہیں جتنا دباؤ پڑتا ہے اتنا حکومتیں ایکٹ کرتی ہیں. سوال یہ ہے، یہ ہماری جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو اقتدار کے لیے دن رات مری جا رہی ہیں، جن کے پاس وسائل کا کوئی فقدان نہیں ہے، یہ ایک جلوس بھی نہیں نکال سکتے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا اس طرح نہیں چلے گی، معاملات اس رخ پہ نہیں بہیں گے. جب لوگوں کے جذبات کی اس کا ہم روس میں دیکھ چکے ہیں، جب لوگوں کا ہم افغانستان میں دیکھ چکے ہیں، ہم ایران میں دیکھ چکے ہیں، جب لوگوں کے جذبات کی اس طرح توہین کی جاتی ہے، عوامی امنگوں کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے ابال پیدا ہوتا ہے، ایک طوفان اٹھتا ہے. یہ سب لوگ خسارے میں رہیں گے. یہی آج کی مختصر گفتگو تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بات ہوگی.